تو اگر قرآن کریم کی روح سے آپ صداقت حضرت مسیح موعود علیہ السلام پہ روشنی ڈالیں۔ جی آصف صاحب، یہ بڑی اہم بات ہے۔ حضرت بانویہ سلسلہ احمدیہ مرزا غلام محمد قادیانی کا دعویٰ یہ ہے کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں مامور بنا کر بھیجے گئے، اور میرا مقصد قرآن اور اسلام کی سچی حکومت کو دنیا پہ قائم کرنا ہے۔ اس لیے لازمی بات ہے، آپ نے فرمایا کہ میرے دعویٰ کو تم منہاج نبوت پہ پرکھ لو، قرآن کریم سے دیکھ لو میرا دعویٰ سچا ہے کہ نہیں۔ اب قرآن کریم سے جب آپ رجوع کرتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ قرآن کریم نے تفصیل کے ساتھ انبیاء کے حالات بیان کیے ہیں، وہ معیار بتا دیے ہیں جن پہ کسی بھی نبی کو پرکھا جا سکتا ہے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دعویٰ سے متعلق آپ کئی آیات پہلے بھی پیش کر چکے ہیں اس پروگرام میں۔ آج میں جس آیات کا ذکر کرنا چاہتا ہوں اس کا تعلق نصرت الہی سے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بنایا ہے کہ وہ اپنے رسولوں اور نبیوں کی غیر معمولی مخالف حالات میں مدد کرتا ہے، انہیں ترقی دیتا ہے، انہیں کامیابیاں دیتا ہے، اور خدا کی یہ نصرت ان کی صداقت کی علامت ہوتی ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے میں سورۃ مومن کی آیت نمبر 52 پیش کرتا ہوں۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم اپنے رسولوں کی اور ان کی جو ایمان لائے اس دنیا کی زندگی میں بھی مدد کریں گے، اور اس دن بھی جب وہ گواہ کھڑے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو قرآن کریم میں مختلف جگہ پھیلا کر بیان کیا ہے، اور وہ طریقہ کار بھی بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح مدد کرتا ہے اور اس کا فینومینا کیا ہوتا ہے۔ مثلا اس کے بعد اللہ تعالیٰ سورۃ مجادلہ میں فرماتا ہے کہ کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز۔ یہ سورۃ مجادلہ کی آیت نمبر 22 ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ نے لکھ رکھا ہے کہ ضرور میں اور میرے رسول غالب آئیں گے، یقیناً اللہ بہت طاقتور اور کامل غلبہ والا ہے۔ اس آیت کے آگے پیچھے بھی آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ دو گروپ بن جاتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کا مامور یا نبی آتا ہے۔ ایک کو اللہ تعالیٰ حزب اللہ قرار دیتا ہے اور ایک کو حزب الشیطان قرار دیتا ہے، اور فرماتا ہے کہ حزب الشیطان ہمیشہ گھاٹے میں رہتے ہیں۔ الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون۔ یہ ایسی سورۃ مجادلہ کی آیت نمبر 20 ہے کہ شیطان کا گروہ ہی ہمیشہ گھاٹا پائے گا۔ اور اس سے اگلی آیت میں لکھا ہے مومنوں کا ذکر کرتے ہوئے اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، کہ یہ مومنوں کا گروہ جو اللہ کے ماموروں کا اور ان پر ایمان لانے والوں کا گروہ ہے، یہ حزب اللہ ہے، اللہ کا گروہ ہے، اور یقیناً کامیاب ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ طریق بھی بیان فرمایا ہے کہ یہ غلبہ ایک دن میں نہیں ہوتا، یہ غلبہ چند مہینوں میں بھی نہیں ہوتا ہے، یہ غلبہ آہستہ آہستہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افلا یرون انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها افهم الغالبون۔ یہ سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 45 ہے۔ فرماتا ہے کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آتے ہیں، تو کیا پھر بھی وہ غالب آ جائیں گے؟ جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر اس طرح جاری ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مخالفوں کی قوت کو آہستہ آہستہ کم کرتا چلا جاتا ہے، ان کی افرادی قوت کو بھی، ان کی دولت کو بھی، ان کی ذہنی صلاحیتوں کو بھی، ان کے تمام کارروائیوں کی استعدادوں کو گھٹاتا چلا جاتا ہے۔ اور دوسری طرف مومنوں کی اور خدا کے ماموروں کی یہ طاقت آہستہ آہستہ بڑھتی رہتی ہے، افرادی طور پر بھی اور مالی طور پر بھی اور صلاحیتوں کے اعتبار سے بھی، اور بالآخر غلبہ ہو جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء جب بھی آئے تو یہی فنامنا ہر ایک کے ساتھ گزرا ہے، ہر نبی کو اس پر پرکھا جا سکتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے تو کسی کی مثال نہیں دی جا سکتی، نہایت کمزوری کے عالم میں آپ نے دعویٰ کیا، یہاں تک کہ ہرقل اور قیصر روم کی جب ملاقات ہوئی تو اس سے جب پوچھا ہرقل نے کہ ابو سفیان سے کہ اس نبی کے ماننے والے بڑھ رہے ہیں گھٹ رہے ہیں، تو اس نے کہا آہستہ آہستہ بڑھ رہے ہیں، یہ ترقی کی طرف قدم اٹھا رہے ہیں۔ اور پھر ایک وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب پر مکمل فتح عطا فرما دی، اور وہ سلسلہ غلبے کا آج تک جاری ہے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماذ عرب کے لیے تو نہیں آئے تھے، قیامت تک کی نسلوں کے لیے آپ کامل اور آخری نبی ہیں۔ اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو آپ دیکھیں کہ آپ ایک نہایت کور دے میں، یعنی ایک تنگ و تاریک دیہات میں پیدا ہوئے جس کا نام قادیان تھا، اور جب آپ نے دعویٰ فرمایا تو آپ اکیلے تھے، تنہا تھے، آپ کے سارے رشتہ دار بھی آپ کے مخالف ہو گئے، تمام ہندوستان کے علماء نے آپ پر کفر کے فتوے لگائے، یہاں تک کہ عرب میں پہنچے اور وہاں بھی آپ نے ان علماء نے کفر کے فتوے حاصل کیے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی قتل کی سازشیں کی گئیں، آپ کے گھر کے رستے بند کیے گئے، مالی طور پر تکالیف پہنچائی گئیں،
یہاں تک کہ ایک وقت میں پھر مذہبی جماعتیں اس مخالفت میں داخل ہوئیں، پھر مذہبی جماعتوں کے ساتھ حکومت کی مخالفت داخل ہوئی، پھر سارے اکٹھے ہو گئے، ان سب نے مل کر جماعت احمدیہ کو غیر مسلم قرار دے دیا، سارے راستے بند کر دیے، قتل کیے گئے احمدی، گھر جلائے گئے، ملازمتوں سے جواب دیا گیا، تعلیمی اداروں سے نکال دیے گئے۔ ان ساری مشکلات کے باوجود جماعت احمدیہ آغاز اول سے آج تک ترقی کی راہوں پر قدم بڑھاتی چلی جا رہی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دشمنوں کو بہت سے چیلنج دیے۔ آپ نے فرمایا قبولیت دعا میں میرا مقابلہ کر لو، قرآن علوم میں میرا مقابلہ کر لو، میری فلاں کتاب کا جواب لکھو اتنا انعام، میری فلاں کتاب کا جواب لکھو، فلاں قصیدے کا جواب لکھو اتنا انعام ہے۔ آج تک مسیح موعود علیہ السلام کے کسی چیلنج کو نہ توڑنے کی کسی کو ضرورت ہوئی، نہ وہ انعام حاصل کرنے کی ضرورت ہوئی۔ بلکہ بعض چیلنج تو ریوائیو بھی کیے گئے، بعض چیلنج وقت کے اس وقت کی جو پیسے کی قیمت تھی وہ بعد میں بڑھائی گئی، بار بار جماعت احمدیہ کے خلفاء کی طرف سے وہ رقم بڑھا کر بیان کی گئی تاکہ کوئی تو ہو مقابلے والا۔ اب دیکھیے وہ جو شخص اکیلا تھا وہ آج دنیا کے 195 ملکوں میں پھیل چکا ہے۔ آج جماعت احمدیہ کا ایک زبردست مالی نظام ہے، ہر سال لاکھوں کی تعداد میں ایسے افراد ہیں جو بیعت کر کے سلسلہ احمدیہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ جماعت احمدیہ ساری دنیا میں نہ صرف اسلام کی خدمت کر رہی ہے، قرآن کریم کے تراجم شائع کر رہی ہے، مساجد بنا رہی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پھیلا رہی ہے، بلکہ خدمت خلق میں بھی سب سے آگے اور جتنے بھی شریعت کے اصول ہیں، ضوابط ہیں، ان کو آگے چلا رہی ہے۔ اور مخالفین خود یہ اقرار کرنے پر مجبور ہیں کہ ہم نے ان کے لیے بہت تعاقب کیا، ان کو بہت نقصان پہنچایا، مگر یہ ہے کہ مسلسل بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ چنانچہ 1953 میں جماعت احمدیہ کے خلاف مشہور تحریک چلی ختم نبوت کے نام سے، اور اس کا ذکر بھی ہوتا رہتا ہے، بڑے فخر سے اظہار بھی کرتے ہیں۔ اس کے بعد ان کے علماء نے لکھا کہ ہماری پہاڑ جیسی شخصیتوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کا مقابلہ کیا، مگر وہ مرزا صاحب کے مقابلے میں ناکام رہے۔ اور ابھی تھوڑا عرصہ پہلے جماعت احمدیہ کے ایک شریح نمائندے نے یہ بھی اعتراف کیا کہ احمدی اگر چاند پر بھی چلے گئے تو ہم ان کا تعاقب کریں گے۔ ایک نے کہا کہ زمین کے کناروں تک بھی چلے گئے تو ہم ان کا تعاقب کریں گے۔ تو کم از کم یہ تو مان لیا کہ زمین کے کناروں تک پھیل چکے ہیں، چاند پر جانے کی تیاری کر رہے ہیں، اور زمین پہ شکست نہیں دے سکتے۔ اگر چاند پہ چلے گئے تو ہم ان کے پیچھے پیچھے جائیں گے، بس وہ ہمارے پیچھے تو آتے رہیں گے، ہمیں پیچھے آنے پہ اعتراض بھی کوئی نہیں ہے۔ لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ جو نشان ہے یہ غیر معمولی ہے۔ اگر آپ ساری 120 سال کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو آپ ہر لمحہ جماعت احمدیہ کو اور مسیح موعود علیہ السلام کے پیغام کو آگے کی طرف قدم اٹھاتا ہوا دیکھیں گے، اور یہی فنامنا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے حواری 300 سال تک غاروں میں چھپے رہے اور تکلیفیں اٹھاتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو غلبہ دیا، اور آج ان کی نسلیں ساری دنیا پہ عیسائیت کے نام پر حکومت کر رہی ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ غلبہ بھی جاری ہے آہستہ آہستہ، اور انشاءاللہ تعالیٰ اپنے کمال کو پہنچے۔ جی بہت شکریہ سمیران صاحب، جزاک اللہ۔